بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ انسانیت میں بعض واقعات کبھی نہیں بلائے جا سکتے۔ ان کے زخم وقت کے ساتھ مدم نہیں ہوتے، بلکہ نسل در نسل ان کا درد دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کربلا کا ہے، جہاں باطل کے سامنے سر نہ جھکانے والے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے لیے اپنی جان، اپنے اہل بیت، اپنے بچوں، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر تک کو قربان کر دیا۔ 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، بغیر شورا، بغیر رضامندی، صرف طاقت کے زور پر۔ یزید بد کردار، فاسق، شرابی، جابر حکمران تھا، اور اس جیسے شخص کو اسلام کا خلیفہ ماننا دین کی روح کو کچلنے کے برابر تھا۔ جب مدینہ کا گورنر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کا مطالبہ لے کر آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ کہیں: یزید جیسے شخص کی بیعت میرے جیسے شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہ انکار کسی سیاسی مخالفت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ اسلام کے تحفظ کا اعلان تھا۔ مدینہ میں جان کا خطرہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں حج کے مہینے میں قیام فرمایا۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے: یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے وفادار ہیں، آئیے ہمیں ظلم سے نجات دلائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ کوفہ پہنچتے ہی ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابتدائی حالات پر امید تھے، لیکن اچانک یزید نے کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ اب وفائیں ٹوٹنے لگیں، لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کروا دیا اور ان کے جسم کو قصر عمارت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ان کی شہادت کا پیغام امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب واپسی ممکن نہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یزید کے کارندے وہاں بھی خون بہانے کو تیار بیٹھے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت اور چند جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں مختلف قبائل نے روح کا خبردار کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا مقصد فساد نہیں، میرا مقصد امت کی اصلاح ہے۔ میں نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں قیام کرتا ہے، ساتھ ہی یزیدی لشکر بھی پہنچتا ہے۔ 70 سے کچھ زائد افراد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دوسری طرف 30,000 کا مسلح لشکر۔ پانی بند کر دیا جاتا ہے، خیموں کا محاصرہ ہو جاتا ہے۔ 3 محرم سے 9 محرم تک امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اذان دلوائی، نماز پڑھی اور پھر اپنے 72 جانثاروں کو ایک ایک کر کے قربان ہوتے دیکھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ امام کا جوان بیٹا اپنے بابا کے سامنے شہید ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پانی لینے کی کوشش میں بازو کٹوا دی اور پھر نہر فرات کے کنارے شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم، عون، محمد حبیب ابن مظاہر، ہر ایک نے قربانی پیش کی۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا، دشمن کی طرف بڑھایا کہ شاید اسے پانی دے دے، لیکن دشمنوں نے ایک تیر چلایا اور وہ ننھا شہزادہ بابا کی گود میں شہید ہو گیا۔
آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں اترتے ہیں، اکیلا پیاسا، زخمی مگر عزم میں پہاڑ کی طرح مضبوط۔ دشمنوں نے آپ پر ہر طرف سے حملہ کیا اور آپ کے جسم اطہر پر 33 نیزے، 34 تلواریں اور بے شمار تیر لگے۔ یزیدی لشکر نے خیموں کو جلایا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور امام کا سر نیزے پر چڑھا کر کوفہ لے گئے اور پھر شام لے جایا گیا۔ شام کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین نے ایسے خطبے دیے کہ یزید کا غرور ٹوٹ گیا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ جب بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو تو تعداد نہیں ایمان جیتتا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین زندہ رہے تو ہمیں بھی حسینی کردار اپنانا ہوگا، نہ کہ صرف حسین کا نوحہ پڑھنا۔